بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت کوئی 9 برس کا رہا ہوں گا جب ایک رات اعجاز چچا اپنی نئی نویلی دلہن پارا چاچی کے ساتھ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ جاڑوں کی ایک تھرتھراتی ہوئی رات تھی۔ حسب معمول سر شام ہی کوچہ و بازار سنسان ہو گئے تھے۔ مغرب کے بعد کھانا کھلا کر امی نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود بابو جی کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھی تھی۔ یہ تقسیم ہند سے 1 سال پہلے کا ذکر ہے۔ میرے بابو جی ریاض احمد سندھ کے ایک دور افادیت اسٹیشن پر بحیثیت اسٹیشن ماسٹر تعینات تھے۔ اسٹیشن سے ملحق ریلوے کالونی میں ہمارا خاصا کشادہ کوارٹر تھا۔ اس اسٹیشن پر 24 گھنٹے میں صرف 2 بار ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، ایک صبح 7 بجے اور ایک رات 9 بجے۔ غالباً اعجاز چچا رات والی ٹرین سے ہمارے شہر پہنچے تھے۔ بابو جی کا تعلق الہ آباد کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا، مگر جب سے انہوں نے ریلوے کی ملازمت اختیار کی تھی اپنے آبائی گھر میں ٹک کر رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ کبھی عید، تہوار یا کسی غم خوشی میں 2-4 دن کے لیے جاتے اور مہمان کی طرح ٹھہر کر واپس آ جاتے۔ ملازمت میں آئے انہیں کم و بیش 12 برس بیت چکے تھے۔ وہ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں چھوٹے بڑے اسٹیشنوں پر خدمت انجام دیتے رہے تھے۔ آج کل ان کی پوسٹنگ سندھ کے انتہائی دور افادیت علاقے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اسٹیشن پر تھی۔ اس شہر میں آئے انہیں کوئی 2.5 برس بیت چکے تھے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی اپنے والد سے ملنے اپنے آبائی شہر نہیں جا سکے تھے۔ 3 برس پہلے ہم سب ہماری اکلوتی پھپھو رخشندہ کی شادی پر گاؤں گئے تھے اور وہیں پہلی بار میں نے اعجاز چچا کو دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد اور چھریرے انسان جسم کے ایک وجیہ اور خوبرو انسان تھے۔ وہ مجھے بے حد اچھے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار کیا بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں ولی، کیسے ہو؟ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے ولی عہد کہتے تھے اور ان کا ولی عہد کہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ 2 روز قبل ایک گارڈ کے ذریعے دادا ابا کی طرف سے ایک چٹھی موصول ہوئی، جس میں سے حالات کے بارے میں کچھ آگاہی تو ضرور ہوئی تھی، مگر یہ پتہ نہ چل سکا کہ اعجاز چچا کب تک یہاں پہنچیں گے۔ البتہ خط ملتے ہی امی جان نے ہمارے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ان کے لیے ٹھیک کروا دیا تھا، بستر پر نئی چادر بچھوا دی تھی اور باتھ روم میں نیا تولیہ رکھوا دیا تھا۔ دادا ابا کا خط پڑھ کر بابو جی کسی انجانی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ امی جان بھی فکر مند نظر آ رہی تھیں، مگر وہ اس بات سے خوش تھیں کہ برسوں بعد ان کے گھر سے کوئی سسرالی رشتہ دار آنے والا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی بہن اسد اور تہمینہ سو چکے تھے۔ میں ابھی سویا ہوا تھا، مگر کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر کمرے کے نیم والا دروازے کے کوارٹر سے بیٹھک کی طرف جھانکا۔ بیٹھک کے کونے میں تپائی پر لاٹین دھری تھی اور سامنے بیت کی کرسیوں میں سے ایک پر بابو جی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے صوفے پر امی جان بیٹھی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر فکر مندی اور پریشانی کی لرزاں تھی۔ آپ نے اسٹیشن پر تو کسی کو بتا دیا ہے نا؟ امی جان نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ ہاں، کلیدین بخش کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ان کے سامان سمیت انہیں بحفاظت گھر پہنچا دیں گے۔ بابو جی نے کمرے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے
जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद आ गए, अब्बू जी ने कहा और कानों के गर्द मफलर लपेटते हुए उठकर खड़े हुए। अम्मी जान कोने में धीरी लाटीन उठाकर उनके पीछे थीं। मैं भी आंखें मलता हुआ उन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ था। फाटक खुलने के बाद पहले कुलीदीन बख्श अंदर दाखिल हुआ था। उसके सर पर एक दरमियाने साइज का बक्स था। उसने बाबूजी को सलाम करके बक्स फर्श पर रखते हुए कहा, लीजिए सरकार, हम आपके मेहमान ले आए हैं। बाबूजी ने पुरइश्तियाक नज़रों से फाटक की तरफ देखा। इजाज़ चचा अंदर दाखिल हो रहे थे। बाबूजी तेज़ी से आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उनसे बगलगीर हुए थे। उनके पीछे स्याह बुर्के में मलफूफ चेहरे पर नकाब डाले खातून खड़ी थी। अम्मी जान उन्हें देखते ही तेज़ी से आगे बढ़ीं और उन्हें गले से लगा लिया। चलो अंदर चलो, बाबूजी ने गेट बंद करते हुए कहा और सब लोग बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ दिए। बहर के निस्बत कमरा खासा गर्म था। एजाज चचा बाबूजी के पहलू में सोफे पर बैठ चुके थे, जबकि महापारा चाची सोफे के दाएं जानिब खड़ी थीं। अरे तुम भी बैठो ना, अम्मी जान ने अपनायत भरे लहजे में मुखातिब किया। और ये क्या, अब तक तुमने चेहरे से नकाब भी नहीं उठाया? यहाँ सब अपने हैं। इजाज़ चचा ने चची की तरफ देखकर नर्म लहजे में कहा, यहाँ पर्दे की ज़रूरत नहीं, बुर्का उतार दो। और नहीं तो क्या, अम्मी जान चहकती आवाज़ में बोली, हम भी तो देखें अपने इजाज़ मियाँ की पसंद। अम्मी जान ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से नकाब उल्टा दिया। नकाब के उल्टते ही जानों कमरे में उजाला फैल गया। बाबूजी और अम्मी जान ने हैरत नज़रों से एक दूसरे की जानिब देखा, फिर उनके मुताज्जिब और तहसीन आमेज़ नज़रों से महापारा चाची के चेहरे पर जा ठहरी थीं। उनमें टिकटिकी बांधे उनकी तरफ देख रहा था। स्याह बुर्के की ओट से उनका चेहरा बादलों में घिरे चांद जैसी लग रहा था। घनी स्याह पलकों से भी पुरकशिश आँखों से पुल पर भर के उन्होंने बाबूजी और अम्मी जान की तरफ देखा और अपना हाथ संदली पेशानी तक ले जाकर अदब कहा। कमरे के साकिन फ़िज़ा में लख्त बहर कर उनकी तफरी आवाज़ का अरताश जागा। फिर उन्होंने अपनी रोशन आँखों के दरीचों से पलकों की चलमन गिरा ली थी। उनका हुस्न बेमिसाल देखकर मेरे नन्हे से दिल पर अजीब असर हुआ था। मुझे पहली बार ही नज़र में उनसे शदीद इश्क हो गया। महापारा चाची जब तक बैठक में मौजूद रहीं, मेरी निगाहें उनके हसीन चेहरे पर मरकूज़ रहीं, और जब वो इजाज़ चचा के साथ अपने कमरे में चली गईं तो मजबूरन मुझे भी अपने कमरे में जाना पड़ा। रज़ाई में मैंने आंखें तो बंद कर ली थीं, मगर नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। चची का चांद सा चेहरा और सितारा आँखें मेरी आँखों में घूम रही थीं, और उनकी मतरन्नम आवाज़ मेरी समातों में गूंज रही थी। मैंने बच्चों के रिसालों में परियों की कई कहानियाँ पढ़ी थीं। महापारा चची को देखकर मैंने सोचा कि होना हो वो कोई परी है। उनके बारे में सोचते सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई और वो मेरी पलकों की डोली से उतरकर मेरे सपनों की नगरी में चली आई। अगले रोज़ उन्हें देखते ही मेरे दिल को पक्का यकीन आ गया कि वो परी हैं। दिन में सबसे पहले जाग गया था। मैं दिन के उजाले में उस चांद के टुकड़े यानी महापारा को देखना चाहता था।
اعجاز چچا بھی کسی چاند نگر کے شہزادے سے کم نہیں تھے۔ بابو جی اکثر فخریہ کہتے تھے، اعجاز ہم سب بھائیوں میں سے سب سے زیادہ خوبرو اور ذہین ہے۔ بابو جی کے ان سمیت 4 بھائی تھے۔ دادا ابا ایک باشعور اور روشن خیال انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر اچھے مقام حاصل کر لیں، مگر بڑے تایا 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھ سکے اور دادا ابا کے ساتھ زمینوں کے بکھیڑوں میں الجھ گئے۔ منجلے تایا مڈل تک پہنچ پائے اور گاؤں کے اکلوتے اسکول میں ماسٹر ہو گئے۔ پھر بابو جی انٹرویو کے بعد ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ اعجاز چچا تینوں بھائیوں اور اکلوتی بہن رخشندہ سے چھوٹے تھے اور گاؤں کے پہلے نوجوان تھے جو گریجویشن کر کے دلی یونیورسٹی گئے تھے۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ان کا روم میٹ ایک ہندو لڑکا شنکر تھا۔ شنکر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اپنی ذہانت، لیاقت اور بے حد محنت کی بنا پر یونیورسٹی تک پہنچا تھا اور اب بھی ٹیوشن کر کے گزارا کرتا تھا۔ ہاسٹل سے ذرا فاصلے پر ایک ہندو کالونی تھی۔ دور تک حویلی نما مکانات پھیلے ہوئے تھے۔ وہیں ایک بڑے تاجر سیٹھ وینامل کے گھر شنکر اس کے چھوٹے بیٹے کرشنا کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ اچانک ایک دن اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ اس کے پتا کی طبیعت سخت خراب ہے۔ اسے فوراً بلا لیا گیا۔ انہی دنوں کرشنا کے امتحان ہو رہے تھے۔ شنکر چھٹی نہیں کر سکتا تھا مگر گاؤں بھی جانا ضروری تھا۔ سو اس نے اعجاز چچا سے گزارش کی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سیٹھ کے گھر جا کر اس کے بیٹے کرشنا کو ٹیوشن پڑھا دے۔ مجھے جانے میں کوئی عار نہیں، اعجاز چچا نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر پہلے ان سے معلوم کر لو، شاید انہیں اعتراض ہو ایک مسلمان کا پڑھانا۔ شاید وہ پسند نہ کریں۔ بات تو ٹھیک تھی۔ ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف چھوت چھات کا مرض عام تھا۔ کوئی مسلمان قریب سے گزر جاتا اکثر ہندو نحس ہو جاتے تھے، مگر شنکر نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ تم وہاں بتانا ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ اعجاز چچا نے پہلے کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تم وہاں رشتہ کرنے تو نہیں جا رہے؟ شنکر مسکرایا تو پھر اپنا شجر نسب بتاتے ہوئے، ضرورت ہی کیا ہے سیٹھ جی، صبح منہ اندھیرے کیے گئے، رات بھیگنے کے بعد گھر لوٹتے ہیں، گھر میں 2-4 نوکر چاکر اور ایک بیچاری سیٹھانی جی اور کرشنا ہوتا ہے، جا کر خاموشی سے پڑھا کر آ جایا کرنا۔ مجھے وہاں سب ماسٹر جی کہتے ہیں، تمہیں اسی نام سے پکارا جائے گا۔ نہ اپنا نام بتانے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو۔ شنکر کی مجبوری کے پیش نظر اس کی مدد کے خیال سے اعجاز چچا نے اس کی بات مان لی اور اگلے دن سر شام سیٹھ جی کی حویلی جا پہنچے۔ شنکر نے وہاں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے ماسٹر جی پڑھانے آئیں گے۔ سونوکر نے انہیں بسط احترام دلانا میں بچھے تخت پر لا بٹھایا۔ سامنے ہی ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ماسٹر میز پر کچھ کتابیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ کرشنا کہاں ہے؟ اعجاز میاں نے میز پر بکھری کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس ابھی آتے ہی ہوں گے، نوکر نے جواب دیا۔ ٹھیک اسی لمحے کونے میں موجود لکڑی کے زینے سے ایک 9-10 برس کا لڑکا دھیرے دھیرے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے اترا۔ اس کے پیچھے ایک 15-16 برس کی لڑکی ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی لیے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اعجاز میاں یہ افراتفری دیکھ کر اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر جی بچائیے!
लड़का उनके पीछे जा छुपा और लड़की खिलाफ तवक्को अपने सामने एक हुस्न व जमाल अजनबी नौजवान को देखकर हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। खुद एजाज मियाँ आंखें फाड़ मुंह खोले हैरत की तस्वीर बने उस हूर को तकते रहे। दोनों की निगाहें बाहम मुतसादिम थीं और दिल एक नए अंदाज से धड़क रहा था। चंदरमक्खी तभी अंदर से किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ पर उन दोनों की मुहावरियत टूट गई। चंदरमुखी ने चौंक कर अंदर की तरफ देखा और आई माताजी कहती अंदर चली गईं। एजाज मियाँ अपने सीने पर हाथ धीरे धप से कुर्सी पर बैठ गए। चंदरमुखी दीदी भी ना कृष्णा के लहजे में शिकायत थी। राम जाने कब उनका ब्याह हो गया और कब उनसे मेरी जान छूटेगी। इतनी बुरी तो नहीं लगती, एजाज मियाँ ने अंदर की तरफ निगाह करते हुए बेहद धीमी आवाज़ में कहा। अरे बुरी कहाँ, वो तो बहुत अच्छी हैं। कृष्णा ने फौरी तौर पर अपना बयान बदल लिया। मुझसे बेहद प्यार करती हैं। माताजी कहती हैं चंदरमुखी अपने अकलौते लाडले भाई की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। अपनी जान दे भी सकती हैं और किसी की जान ले भी सकती हैं। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।